بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1870 ہے اور آج سورۃ الشورى کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 30 اور 31، 30 and 31۔ چلے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما اصابکم، اور جو تمہیں پہنچتی ہے، من مصیبت، کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو بسبب اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِمُعْجِزِينَ، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وَمَا، اور نہیں ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مِن وَلِيٍّ، کوئی کارساز، وَلَا نَصِيرٌ، اور نہیں کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے، اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان دو آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ دوسری بات، بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ تیسری بات، تمہاری مجال نہیں کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو۔ چوتھی بات، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں اور برائیوں کا نتیجہ اور ثمرہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی مصیبت اور پریشانی انسان پر آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو اس نے کیے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور کہا کہ اے علی، میں تمہارے لیے اس آیت کی تفسیر کر دیتا ہوں کہ جو کوئی بیماری، سزا یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بہت اونچی ہے کہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جو کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اعمال ہی کے نتیجے میں پہنچتی ہے، اور اکثر خطاؤں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ترمذی۔ اس آیت اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انسان پر مصیبتوں کا آنا اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب کبھی اس پر بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں وہ اللہ کی جانب رجوع ہو اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا تو مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اکثر گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ اسے غموں میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اے گنہگارو، اے کافرو، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ جب وہ تم پر مصیبتیں ڈالنا چاہیں تو تم اسے اس کام سے روک نہیں سکتے۔ جب اس نے ارادہ کر لیا کہ تم پر مصیبتیں آئیں تو پھر وہ آ کر ہی رہیں گی۔ کسی میں یہ قوت و طاقت نہیں کہ اس کے ارادے کو، یعنی رب ذوالجلال کے ارادے کو بدل سکے۔ ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مصیبتیں تم پر نہ آئیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تب جا کر تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح تم سے یہ مصیبتیں دفع ہو جائیں گی۔ اور ہاں یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی مددگار، اس لیے اس رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس جانا تاکہ یہ مصیبت تم سے ختم ہو جائے فضول کام ہے۔ عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے رجوع ہونے کے بجائے عاملوں اور مرشدوں کے چکر لگاتا ہے اور درگاہوں پر منتیں مانگتا ہے، نیازی کرتا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قوت نہیں کہ وہ تم سے ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔